نفل نماز کی فضیلت، اس لیے کہ عبادات اللہ رب العزت نے مختلف ہمیں دیے ہیں، اور یہ عبادت ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے انسان کے نفع کے لیے ہوتی ہے، اور عبادتوں کے کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے کو جو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی کام کرنے کا حکم دیا جس کو وہ پسند کرتا ہے، اور انہی کاموں سے روکا ہے جس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا بندہ جب وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب اس کے لیے پسند کرتا ہے تو اس کا رب اس کے بدلے میں اس کو بہت سارے فائدے دیتا ہے۔ یاد رکھیں، تو گویا عبادت کرنے سے ایک تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دوسرا ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو کوئی بھی عبادت جو ایک مومن بندہ اپنی زندگی میں کرتا ہے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اس کا رب اس سے خوش ہوتا ہے، یاد رکھیں، اور پھر اس کو اجر الگ سے ملتا ہے۔ مطلب اللہ رب العزت جس عمل سے خوش ہوتا ہے اگر وہ ہمیں کہہ دیتا یہی کرو تو ہمیں تو کرنا پڑتا ہے چاہے اجر ملے یا نہ ملے، لیکن ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اجر اور فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بالخصوص نفل نماز، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اسلام کے اندر جو بنیادیں ہیں، اس کے جو ارکان ہیں، وہ بنیادیں جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں، وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلے توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، شہادت جس کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز قائم کرنا، ہے نا؟ تو گویا اللہ کو ایک ماننے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے نماز کا قائم کرنا، اور اللہ رب العزت کو یہ بے انتہا پسندیدہ عبادت ہے، یاد رکھیے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ نماز کی تو ویسے یوں ہی بڑی اہمیت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سارے اسلام کے ارکان یا احکام جو ہیں ان کا تعلق کہیں نہ کہیں چاند سے ہے۔ مطلب یہ کہ زکوٰۃ دینا ہے تو 1 سال گزر جائے، مطلب چاند 1 سال ہو جائے، 355 دن گزر جائے۔ اسی طرح حج کرنا ہے تو ایام جو دن کا ہم اعتبار مہینے کاؤنٹ کرتے ہیں وہ بھی چاند سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو عبادتوں کا تعلق جو ہے چاند سے ہوتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی مخصوص عبادت ہے، اس کی فضیلت ہے کہ اس کا تعلق سورج سے ہے۔ معنی یہ کہ جب سورج نکلتا ہے اس سے پہلے ایک نماز پڑھنا ہے، سورج جب بیچ سے ہٹ جاتا ہے تو ایک نماز پڑھنا ہے، ڈوبنے سے کچھ وقت پہلے ایک نماز پڑھنا ہے، ڈوبنے کے بعد ایک پڑھنا ہے، ڈوبنے کے بعد کچھ دیر بعد ایک اور پڑھنا ہے۔ مطلب اس کا تعلق سورج سے ہے نا۔ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ ساری عبادتوں کو بھیجا گیا، روزے کا حکم آیا، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، لیکن نماز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بلا کر دی گئی، تو یہ بہت اہم ہے، یاد رکھیے۔ تو نماز ویسے ہی بڑی اہم عبادت ہے، لیکن آج میں جس عبادت کے تعلق سے بات کر رہا ہوں وہ نفل نماز ہے۔ مطلب نماز میں وہ نماز جو ہم پر فرض نہیں ہے، اور جو بھی نماز ہم پر فرض نہیں، یاد رکھیے، وہ نفل میں شامل ہوتی ہے۔ جو بھی نماز فرض نہیں ہے وہ نفل میں۔ تو لہٰذا ہم جو ہے اللہ کا قرب حاصل کریں عبادت کے ذریعے، ایک تو اس سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے ہمیں اجر اور ثواب ملتا ہے، آخرت کے اعتبار سے بہت ساری خوبیاں اور بھلائیاں مجھے اور آپ کو حاصل ہوتی، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ خوب ڈٹ کر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خوب ڈٹ کر، جتنا ہو سکتا ہے، جیسے ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کی ہم کوشش کریں، اس لیے کہ ہمارا رب اس سے راضی ہوتا ہے ہم سے، اور بہت سارے دوسرے فائدے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو آئیے آج جو میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ ہے نفل نماز کی فضیلت، کہ نفل نماز کے پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ فضیلت سے آپ بات سمجھیں، اس سے کیا فوائد ملتے ہیں، کیا چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے نفل نماز کی کیا فضیلت ہے، اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہ میں آج آپ کے سامنے چند فائدے نفل نماز کے رکھوں گا۔ لیکن یقیناً یہی فائدے نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے قرآن اور سنت میں آتے ہیں۔ جب انسان کسی عبادت کو جو سر فرض نہیں ہے وہ کرتا ہے، اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہی وہ عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب نفل کے صرف یہی فضائل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی نفل کے جو ہے کئی فضائل جو ہے کتاب اور سنت کے اندر آتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ چنندہ فضائل میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ عزیز جو ہے کوشش کروں گا۔ تو آئیے اپنے عنوان کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں اور چند فضائل دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نفل کسے کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو نفل اس کام کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان پر فرض نہ ہو، نفل اس کام کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان پر فرض نہ ہو اور اپنی خوشی سے اس کام کو وہ انجام دے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نمازوں کی 2 قسم ہوتی ہیں، ایک فرض نماز اور دوسری نفل نماز۔ اس نفل میں سنت بھی شامل ہے، اس نفل میں سنت موقدہ شامل ہے، اس نفل میں وطر شامل ہے، اس نفل میں چاش، توابین اور جو نماز، تہجد اور جتنی نمازیں سب اس میں شامل ہیں۔ سمجھے آپ بات کو؟ تو نمازوں کی 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں عموماً، فرض اور نفل۔ نفل کے اندر پھر بہت ساری اقسام ہیں۔ وہ نفل جو اللہ کے رسول نے کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑی وہ سنت بن گئی، وہ نفل جس کو ہمیشہ پڑھا وہ سنت موقدہ بن گئی، سمجھ رہے آپ؟ تو نفل اور فرض، تو وہ نماز جو ہم پر فرض نہیں ہے اور ایک مومن جو ہے پڑھتا ہے تو وہ نفل میں کاؤنٹ ہوتی ہے، پھر اس کے اندر ساری چیزیں آپ وہ کر لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 میں 184 میں اللہ نے فرمایا کہا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ،
کہ اللہ فرماتا کہتا ہے اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ مطلب نفل کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان خوشی سے کرے، جو اس کو آخرت کے اعتبار سے خیر لائے۔ تو نفل میں سمجھتا ہوں یہ بات اس کی واضح ہو گئی کہ وہ چیز جو فرض سے ہٹ کر ہو، اور بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کرتا ہے اس کو جو ہے نفل کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور اس اعتبار سے تمام نمازیں جو فرض سے ہٹ کر ہے اس میں شامل ہوتی ہے، اور فرض نمازوں کی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ 17 رکعتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے، جو ہم پر فرض ہیں۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت، کل ہوئے یہ جو ہے 17 رکعتیں، یاد رکھیے۔ یہ ہم پر جو ہے فرض ہے، یاد رکھیے اتنی رکعتیں، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ نفل ہے، اور نفل کے مختلف اقسام، یاد رکھیے۔ اور بہت ساری نمازیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی جو نفل ہے، اور جس کے بڑے ثواب جو احادیث کے اندر آتے ہیں، یاد رکھیے۔ چاہے پھر وہ فجر کے بعد جو ہے صلاۃ الضحیٰ کا معاملہ ہو، اشراق، چاشت یا اوابین جسے کہا جاتا ہے، یا اس کے بعد مختلف نمازیں جو نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہو، یا اس کے علاوہ بھی انسان جو زائد اپنے طرف سے کرنا چاہے، یہ ساری چیزیں نفل ہے اور اس کے بڑے ثواب ہے، بڑا اجر ہے، یاد رکھیے۔ بھائی نفل نماز کے کیا فضائل ہیں؟ تو چند فضیلتیں آپ کے سامنے، میں 2 سے 5 ایسی فضیلتیں جو رکھتا ہوں، بہت زیادہ نہیں، تاکہ اس سے نفل نماز کی ہمیں پتہ چلے۔ اور الحمدللہ ایک موسم ہم پر آنے والا ہے، ابھی ہم لیکچر لے رہے ہیں، یہ رمضان سے پہلے کا وقت ہے، رمضان ہمارے قریب ہے۔ اب اگر اس بات کو ہم سمجھ کے نفل نمازوں کی اضافہ یا زیادتی رمضان کے ماہ میں کرتے ہیں تو یوں ہی یہ ماہ جو ہے بہت خیر اور بہت برکت والا ہے، پھر اس کے اندر قدر و منزلت والی ایک رات بھی آتی ہے۔ تو اگر نفل کا اضافہ ہم کریں نمازوں میں تو ایک تو رمضان کا مہینہ، پھر قدر کی رات، اور چونکہ قدر تو تلاش کرنا ہے، 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، تو ان راتوں میں اگر ہم یہ عبادت کریں تو یہ بڑی افضل عبادت ہے، یاد رکھیں۔ لیکن یہ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے، چونکہ رمضان سامنے ہے اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ تو رمضان اور غیر رمضان ہر ماہ میں، ہر مہینے میں، ہر گھڑی میں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، سوائے ان گھڑیوں کو چھوڑ کر جس کے تعلق سے ممانعت ہے، باقی ہر وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، یاد رکھیں۔ تو آئیے نفل نماز کے کیا فضائل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات طے ہے کہ نماز توحید کے بعد سب سے اہم ارکان ہے یا رکن ہے اسلام کا، یاد رکھیں، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور اس بات کا پتہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ ایک فضیلت بھی ہے اس کی۔ فضیلت یہ ہے کہ فرض نماز اگر مکمل نہ ہو تو نوافل اس فرض کے نقص کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ، یا اس کی بھرپائی کر دیں گے۔ نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ کہ اگر فرض نماز میں کوئی کمی بندے سے ہو جائے تو اس کے نقص کی بھرپائی کر دیں گی، اور یہ کتنی اہم ہے وہ بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے حدیث کے اندر۔ یہ حدیث کے اندر آئی حدیث اس طرح سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور یہ روایت ابو داؤد اور جو ہے ابن ماجہ اور جو ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ روز قیامت بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں حدیث میں فضیلت کے ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت بھی شامل ہے کہ سب سے پہلے حساب روز قیامت جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے وہ حساب کس چیز کا ہوگا؟ صلاح، نماز کا ہونے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ اگر اس نے اسے مکمل کیا ہوگا تو اس کے لیے مکمل لکھ دی جائیں گی، اگر کمپلیٹلی اس نے ادا کیا ہوگا وہ لکھ دی جائیں گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر اس نے اسے مکمل نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گا ذرا دیکھو میرے بندے نے کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے، ذرا دیکھو میرے بندے نے کیا کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر نفل نماز پڑھی ہے تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کو مکمل کر دو، پھر زکوٰۃ کا اور اس کے بعد تمام اعمال کا بھی حساب اسی طرح سے لیا جائے گا۔ اور نماز اور نفل نماز کی فضیلت میں جو پہلی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے حساب فرض نمازوں کا ہونے والا ہے۔ اگر فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی اور کمی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گا کہ اس بندے نے میرے کوئی نفل پڑھی ہے، لاؤ۔ فرشتے اس کا نام اعمال لکھیں گے، اگر نفل پڑھی ہوں گی تو لائی جائیں گی، اور وہ نفل انشاءاللہ العزیز ہماری فرض کی کوتاہیوں، کمزوریوں، کمی، نقص کو پورا کر دیں گے۔ اور اس کے بعد دیگر اعمال، زکوٰۃ اور دیگر اعمال اس کے بعد ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ تو یہاں میں سمجھتا ہوں اس حدیث سے یہ بات تو واضح ہوگی نماز کی کیا اہمیت ہے، اور یہ بات بھی بالکل میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گئی کہ نفل نماز کی کیا اہمیت ہے۔ دونوں باتیں ایک حدیث میں ایک ساتھ آ گئی۔ سب سے پہلے حساب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا پتہ ہے آپ کو؟
بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے حساب خون کا ہوگا، کسی کا نہا خون تو نہیں بہایا. اور اللہ کے حق میں سب سے پہلا حساب نماز فرض نہ ہوں گی تو اس سے نفل سے اس کی بھرپائی کی جائے، پھر زکوٰۃ، اور پھر اس کا دیگر اعمال اور دیگر اعمال. اس کا مکمل ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ پوچھیں گا کیا اس کی فرض مکمل ہے؟ اگر نہیں ہے تو دیکھو اس کے کوئی نفل ہے کیا. تو لہٰذا اگر نفل نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود فرض نمازوں کے نقص کو ہم پورا کر رہے ہیں ایک طرح سے. مطلب یہ نمازیں انشاءاللہ عزیز ہمارے فرض میں کوئی کمی کوتاہی، خشوع میں، خضوع میں، قبولیت میں، یا پھر اس کی ادائیگی میں سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے یا کسی اور قسم کا نقص یا کمی یا چھوٹ گئی ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز یہ نفل ضرور بھی ضرور اس کی تکمیل، اس کو پورا کرنے میں انشاءاللہ سپورٹیو ہوں گی، فائدہ مند ثابت ہوں گی. حدیث میں واضح الفاظ ہے، اللہ فرمائیں گا دیکھو اس کی کوئی نفل ہے کیا اگر فرض پوری نہیں ہے، اور پھر نفل دیکھی جائیں گی تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کی کو مکمل کر دیا جائیں گا. اب فرض نمازیں کیوں مکمل نہیں؟ کئی وجوہات ہو سکتی، پڑھی نہیں سرے سے، خشوع اور خضوع نہیں تھا، کمزوری رہ گئی، پڑھی لیکن سنتوں کے مطابق، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نفل انشاءاللہ عزیز اس نماز کی تکمیل کے لیے ہمارے کام آئیں گی. تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں اور خوب سے خوب نفل ادا کریں، اس نیت سے نہیں کہ فرض چھوٹ جائے تو وہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. اور ساتھ میں ایک اور بینیفٹ، فائدہ، کہ اگر ہم سے کوئی فرض چھوٹ گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس فرض کی بھرپائی کر دیں گے. یاد رکھیں کتنی اہم باتیں یاد رکھیں. تو لہٰذا نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ فرض نمازوں میں اگر کوئی کوتاہی کمزوری رہ جائیں گی انشاءاللہ ہماری تو یہ نفل نمازوں کے ذریعے اس کو ہم پورا کر سکتے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. آئیے نفل نماز کی دوسری فضیلت جو ہے، نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. تو نفل نماز جو انسان پڑھتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. ایک ہی حدیث میں دو فضائل آ رہے ہیں کہ نماز نفل پڑھنے سے درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی. آئیے حدیث اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ٹھیک ہے، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو وہ اس کے بدلے تمہارے ایک درجے کو بلند کریں گا اور تمہارے ایک گناہ کو مٹا دے گا. تم اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، اور یہاں سجدے سے مراد فرض نمازوں کے علاوہ نفل پڑھا کرو. تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو مطلب زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھا کرو، اس لیے کہ جب تم زیادہ نفل نماز پڑھتے ہو تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نفل نماز کی وجہ سے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، 1 رینک ہائر کر دیا جاتا ہے آپ کا، اور ساتھ میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. تو نفل نماز کی فضیلت دیکھیے، ایک ہی روایت کے نعرہ ہے، 2 فائدے ہم کو ملتے ہیں، ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور دوسرا ایک گناہ میرا اور آپ کا معاف ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایک گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور ایک درجہ جو ہے بلند ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، اور کثرت سجود، مطلب آپ جو فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سجدے کرو، اس سے مراد یاد رکھیے یہ نفل نماز ہے. مطلب زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں، اور زیادہ نمازیں مطلب فرض کے علاوہ نمازیں. زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں ہم کو پڑھنا ہے، اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے ہم سب جانتے ہیں، کس کثرت سے آپ نماز پڑھتے تھے ہم سب جانتے ہیں. اتنی آپ فرض کے علاوہ نفل نماز پڑھتے کہ آپ کے جو ہے پیر سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے جس کو عام زبان میں بولتے. اتنی کثرت سے آپ نماز ادا کرتے کہ آپ کے پیر پھٹ جاتے مطلب کھڑے رہنے کی وجہ سے. آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے کہ رات بھر آپ کبھی جاگتے. آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے، اتنی لمبی پڑھتے کہ کچھ روایتوں میں آتا آپ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء 3 سورتیں ایک نماز میں پڑھ لیتے. سمجھ رہے؟ آخر عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ فرماتی آپ اس کثرت سے نماز کے عادی تھے کہ آخر عمر میں بھی آپ نماز پڑھتے، چونکہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کر ہی نماز پڑھتے، لیکن جب آخری وقت تھا، آپ بوڑھے ہو گئے، تو رات میں جب آپ نفل پڑھتے تھے تو بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اس لیے کھڑے رہنے کی آپ میں طاقت نہیں تھی. اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے نفل پڑھتے تھے. بہرحال یہاں فرما رہے ہیں نفل نماز پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک گناہ ہمارا مٹا دیا تھا. مطلب ڈبل بینیفٹ، ایک تو درجہ بلند ہو رہا اور ایک جو درجہ نیچے لے جانے کی چیزیں گناہ وہ بھی معاف ہو رہا ہے نا. تو ایک طرح دیکھا تو ڈبل درجے بلند ہو رہے ہیں.
ایک تو آلریڈی درجہ بلند، پھر گناہ معاف ہونے سے بھی ظاہر سی بات ہے آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے، تو دو فائدے ہو جا رہے دیکھیے ایک عمل کرنے سے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے نفل نمازوں میں اضافہ کریں، جب ہو سکتا ہے پڑھیں۔ بہت ساری نفل تو بالکل طے ہے، پتہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اس کو کیا ہے، جیسا کہ تہجد کی نماز کا پڑھنا ہے نا۔ اس کے علاوہ رات میں نمازیں آپ پڑھا کرتے تھے، بلکہ ایک راوی کہتے ہیں جب رات میں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، عشاء کے بعد، رات کے بیچ میں اور فجر سے پہلے، مطلب ساری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز الگ الگ وقتوں میں آپ پڑھتے رہے۔ کچھ محدثین لکھتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ایک وقت میں نہیں پڑھتے تھے، مختلف اوقات میں رات کے پڑھتے تھے۔ آپ سمجھ رہا، ہر وقت دیکھا گیا آپ کو نماز پڑھتے۔ ہم بھی کوشش کریں نماز پڑھیں، اس سے ہمارے انشاءاللہ درجے بلند ہوں گے اور گناہ ہمارے معاف ہوں گے۔ تیسری چیز نفل نماز کی جو فضیلت اور فائدہ وہ یہ ہے کہ کثرت نفل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی وجہ بنے گا۔ سبحان اللہ، کثرت نفل نماز کو زیادہ پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا سبب یا وجہ بنے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آئیے حدیث اس طرح سے ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ ایک مرتبہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت میں تھے رات میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھے تو اس رات آپ نے وضو کا انتظام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتی تھی وہ ساری چیزوں کا انتظام کیا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا، اور سوال کر کے یہ کہا اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ سوال کرو۔ میں نے کہا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سوال کرو مجھ سے۔ وہ رات میں اٹھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ ایک رات جب انہوں نے پانی وضو کا تیار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی چیزیں تیار کی، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا سوال کرو، سوال کرو مجھ سے، کچھ مانگو مجھ سے، کیا چاہتے ہو تاکہ میں تمہارے لیے دعا کروں۔ تو انہوں نے کہا اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا سوال کرتا ہوں، میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل ہوں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ جو آپ پوچھے سوال کرو، میرا سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور سوال؟ تو انہوں نے کہا بس یہی میرا ایک سوال ہے، جی آپ دعا کر دیجیے اللہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سجود کے ذریعے اپنی نفس پر میری مدد کرو، مطلب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ دعا قبول ہو تو تم کثرت سجود، کثرت سے نفل نماز پڑھو، تو انشاءاللہ عزیز میں تمہارے لیے پھر یہ دعا کروں گا، یا یہ نماز تمہارے لیے انشاءاللہ وسیلہ بن جائیں گی میری دعا کے ساتھ کہ تم جنت میں میرے ساتھ جاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا وسیلہ اور طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے سجدے کریں، اور کثرت سجود سے یہاں مراد نفل نماز میں اضافہ ہے۔ سمجھ رہا، کثرت سجود سے مراد نہیں کہ آپ الگ سے سجدے کریں نماز کے، نماز سے الگ بھی سجدے ہوتے ہیں، سجدہ تلاوت ہوتا ہے، سجدہ شکر ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں نماز سے ہٹ کر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کثرت سجود سے مانا نفل نماز پڑھو، اور نمازوں میں ظاہر سی بات ہے سجدے آتے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کثرت سجود سے میری مدد کرو، تم چاہتے ہو جو تم نے کہا کہ تم میرے ساتھ جنت میں جاؤ، تو پھر تم میری مدد ایسے کرو کہ میں تو دعا کروں گا تمہارے لیے، لیکن تمہیں جو اعمال کرنا پڑے گا وہ عمل یہ کہ کثرت سجود۔ تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ کثرت سجود مطلب نفل نماز کے اضافے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ساتھ جانے کی وجہ بتائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کی وجہ ایک یہ ہے کہ کثرت سجود، سجدے کثرت سے کرنا، تاکہ انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے جو ہے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، آئیے نفل نماز کا ایک اور فائدہ دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے نماز نفل جو ہے سب سے افضل عمل ہے۔ اعمال میں اگر دیکھیں نماز نفل سب سے افضل ہے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ نفل اعمال میں سب سے افضل عمل تہجد کا پڑھنا ہے، اور وہ بھی ایک نفل ہے۔ رات کی نماز فرض نماز سے ہٹ کر جو بھی ہے سب نفل میں داخل ہے، سمجھ رہا بات کو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نفل میں سب سے افضل نفل کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے نا۔ تو نمازوں میں یا جس کو ہم نوافل کے اندر سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ نماز کا پڑھنا ہے، کیونکہ نفل میں سب سے افضل نفل خود ایک نماز یہ تہجد کی نماز، ٹھیک ہے۔ آئی حدیث طرح سے ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، ابن ماجہ کی اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی ایک روایت ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر کہا، تم استقامت اختیار کرو اور تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، اور اس بات پر یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز پڑھنا ہے، اور ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا۔ تمہارا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا کہا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ
اس بات کو جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے خیر عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ اعمالکم الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ تو تمہارے عمل میں سب سے افضل عمل، سب سے خیر عمل کون سا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اسی لیے میں نے کہا نوافل میں سب سے افضل نفل نماز ہے، چونکہ ہم خود جانتے ہیں اس عنوان کا تعلق آنے والے مہینے سے ہے، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بہت قریب ہے اور ہم پر یہ مہینہ گزرنے والا ہے۔ اگر اس مہینے کے گزرنے سے پہلے اس کے فضائل معلوم ہو جائے، اس کے تعلق سے کچھ مسائل معلوم ہو جائے، تو اس مہینے کو ہم بہت خشوع اور خضوع سے گزاریں گے۔ کسی چیز کی اگر ہمیں اہمیت نہ معلوم ہو تو پھر اس کا فائدہ بھی ہم نہیں اٹھا پاتے ادب کی۔ دوسرا، کسی چیز کے مسائل معلوم نہ ہو تو اس کا صحیح استعمال بھی ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم رمضان کے فضائل نہیں جانیں گے تو اس کی اہمیت نہیں جان سکیں گے، اور اس کے مسائل نہیں جانیں گے تو اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس لیے کہ وہ شخص جو فضائل جانتا ہے، کسی چیز کی اہمیت جانتا ہے، وہ کافی نہیں ہوتا یہاں تک جب تک کہ مسائل معلوم نہ ہو۔ اس لیے کہ انسان کو مسائل اس کی عبادت میں پختہ اور مضبوط کرتے ہیں۔ وہ کیسے مثال دیتا ہوں، میں نے نماز پڑھی اور نماز میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نماز میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اب کیا کروں؟ جو شخص اس کے مسائل جانتا ہے وہ اپنی عبادتوں میں پختہ ہوتا ہے۔ وہ کہیں گا کہ سجدے سہو کرنا پڑتا ہے، سجدے سہو کا طریقہ یہ اور معاملہ ختم۔ وہ اپنی عبادتوں میں شک میں نہیں رہتا ہے، اب ہوئی یا نہیں ہوئی، پھر سے دوہرا لوں یا اس کو باقی رکھوں، غلطی کس حد تک تھی، یہ واجب میں جو چھوٹا یا کوئی فرض چھوٹ گیا مجھ سے، یا کوئی سنت چھوٹی، یا کوئی ادب تھا صرف نماز کا، وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ تو اگر مسائل کا علم ہو تو عبادتوں میں انسان مضبوط ہوتا ہے۔ میں نے غلطی سے کھا پی لیا رمضان میں روزے کی حالت میں، روزہ ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا؟ مسائل کا علم ہے، وہ کہیں گا روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ میں نے غلطی سے کھایا، لہٰذا میرا روزہ درست ہے، میں اس کو جاری رکھوں گا۔ لیکن کسی کو علم نہ ہو تو پوری عبادت دیکھی شک میں گزارتا ہے، یقین نہیں ہوتا ہے، وہ بول رہے ہوا، یہ بول رہے نہیں ہوا، انہوں نے بولے درست ہے، انہوں نے بولے توڑ دو، انہوں نے بولے رکھ لو، انہوں نے بولے کفارہ دو، انہوں نے بولے قضا کرو۔ آدمی پورا وقت صرف پریشان ہوتا ہے افطار کرنے تک، اور شریعت یہ نہیں چاہتی کہ آپ کسی بھی عبادت میں شک کریں۔ ہر عبادت کو شریعت چاہتی کہ آپ یقینی بنائیں، شیور بنائیں کہ یہ ہو رہی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھ رہے ہو، شک ہو گیا 3 پڑھی یا 4 پڑھی، شک کو نکال دو، یقین کر لو 3 یا 4 جو بھی لگتا ہے بہتر، اور اس کے بعد سجدہ سہو کر لو، شک میں مت پڑھو نماز۔ تو مسائل کا علم انسان کو عبادتوں میں پختہ کرتا ہے، یقینی کرتا ہے اور اس کا صحیح فائدہ اٹھاتا ہے انسان۔ تو ہمیں جہاں فضائل معلوم ہو وہیں مسائل معلوم ہو، تو میں انشاءاللہ رمضان کے فضائل رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یوں تو رمضان کے فضائل ہر سال ہم رمضان میں لیتے ہیں، لیکن اس بار رمضان سے ہم 2 ہفتے پہلے ابتدا کر رہے ہیں، اس لیے کہ پہلے تو صرف ایسا تھا کہ جو لوگ درس سننے آتے تھے وہی لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ اب لوگ جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا میں اس کے فائدے اٹھاتے ہیں، تو لہٰذا ان کے اعتبار سے ہم 2 ہفتے پہلے کوئی پروگرام سے ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ وہ پھر انٹرنیٹ پہ اپلوڈ ہو جائے اور دیگر لوگ جو ہے اس کے فائدے اٹھا سکیں۔ اگر رمضان کے مہینے میں یہ درس ہم لیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہم سے جڑے ہیں، یا جو لوگ اورنگ آباد میں موجود نہیں ہیں یا ان تک ہماری بات سیدھے نہیں پہنچتی، وہ DVDs خریدتے ہیں یا پھر انٹرنیٹ کے ذریعے جو ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر عنوان ہم جو ہے 2 ہفتے پہلے چالو کرتے ہیں اس کی اصل تاریخ یا اصل واقعے کے ہونے سے پہلے۔ تو لہٰذا آج ہم رمضان کے فضائل شروع کریں گے اور اگلی بار پھر اس کو تسلسل جاری رکھیں گے، پھر اگلی بار مسائل بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے، تو وہ مہینہ جو ہم پر آنے والا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس سے کیا فضائل، اگر فضائل ہم جان لیں اس کی اہمیت دل میں جاگ جائیں گے، اور یہ مہینہ یقیناً میں سمجھتا ہوں ہر سال کے رمضان کی طرح پھر ہم پر نہیں گزرے گا، اس لیے کہ ہر سال جو رمضان مجھ پر آپ پہ گزرتے ہیں نا، یہ بالکل حقیقت ہے، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، یا اس سے ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس حقیقت سے ہر رمضان صرف رسمی طور سے ہم پر آتا ہے اور رسمی طور سے چلا جاتا ہے۔ ایک بس کسٹمر ہی آتا ہے، بس اب رمضان آ رہا، ایک تہوار کا مہینہ آ گیا، اب اس میں ایک روزے رکھنا پڑتے، اس کے بعد ایک عید منانا پڑتی، سال بھر عید کے لیے پیسہ جمع کرنا پڑتا اور رمضان میں پورا خرچ کر دینا پڑتا ہے اس کے لیے، اور شرخواں منانا پڑتا اور اس لوگوں کو پلانا ہے، اور عیدی کے لیے مشقت اور محنت کرنا ہے، بچوں کے لباس کے لیے میری پوری محنت اور جو ہے مشقت ہے۔ باقی رمضان کا اس سے ہٹ کر عبادتی اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے کوئی ہم کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا اس مہینے کو ہم نے آج تک رسمن منایا، اللہ ماشاءاللہ، یہ میں سب پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، اکثریت کو دیکھ کر تمام پر بات کہی جاتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ کسی علاقے کے لوگ سچے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100% سچے ہیں، اکثریت سچی ہے، تو کہا جاتا ہے وہ علاقے کے لوگ سچے ہیں۔ کسی علاقے کے لوگ اکثریت جھوٹے ہیں، زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ علاقے کے لوگ جھوٹے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب جھوٹے ہیں، لیکن اکثریت رمضان کو رسمن مناتی ہے۔ ہم میں سے رمضان کا پہلا خیال ہمارے ذہن میں آتی، کیا باتیں ہمارے ذہن میں آتی بتائیے؟ آنا کیا چاہیے اور کیا آتی ہے، دونوں کو ایک طرف ہم رکھیں گے۔ چلیے، کیا آتی ہے ہمارے ذہن میں بات جب رمضان آتا ہے؟ سب سے پہلا فکر جو آتی ہے وہ یہ ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے
جو سب سے پہلی فکر مردوں کو شروع ہوتی ہے کہ اب میں اپنے اہل و عیال کو کتنا لا کر دے سکتا ہوں اور کیسے روزی میں اضافہ کروں گا، یہ سب سے پہلا خیال آتا ہے نا۔ بچیاں ہیں، بچیاں بڑی ہو رہی ہے، بچے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی مانگ بڑھ رہی ہے، ڈیمانڈز بڑھ رہی ہے، کپڑے مہنگے ہو رہے ہیں، ہے نا، یہ فکر ہوتی ہے۔ عورتیں ہیں، رمضان آ رہی تو ان کو کیا پہلی فکر ہوتی ہے؟ پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ اب رمضان میں لوگ آئیں گے تو گھر کے کلر کا کیا ہوگا، انٹیریئر ڈیکوریشن کو کیسا مینٹین کر پائیں گے، یہ پردے تو 2 سال پہلے بھی لوگوں نے دیکھے تھے، اب یہ سال کیسے چینج کریں گے، یہ لباس کب سے پہن رہی ہے، کیسے ہوں گے، یہ زیور کتنا پرانا ہو گیا، ہر بار لوگ دیکھ کے بول رہے شادیوں میں یہی پہن کے آ رہے، بار بار یہی پہن کے آ رہے، بدلے نہیں اب تک۔ تو رمضان آ رہا ہے تو اب کچھ نہ کچھ اس قسم کی تبدیلی ہوگی۔ اب رمضان آ رہا ہے تو افطار کا کیا نظم ہوگا، کیا کیا افطار میں ہم بنائیں گے، اور پہلے دن کی افطار کیا ہوگی اور دوسرے دن کی کیا ہوگی، اور خیمہ کتنے دن بنے گا اور آلو کی چیزیں کتنے دن بنے گی، اور فلاں کب ہوگا، اور بیسن استعمال کیا جائے گا یا سادہ آٹا یوز ہوگا، یہی سب فکریں ہمارے پاس۔ پھر عید آنے لگے گی، رمضان جاؤ اپنے تو پھر کپڑے کیسے لیے جائے، رات میں خریدی جائے، دن میں خریدی جائے، کون سے بازار سے کپڑے لیے جائے، اس کے مسائل الگ چلیں گے کہ فون پہ بات ہوں گی، کہاں جاؤں، کدھر لوں، گل منڈی کا مارکیٹ اچھا ہے، سٹی چوک سے لوں، اورنگ آباد سے باہر جاؤں، بمبئی جاؤں، احمد نگر آنا جانا ہے تو وہاں سے لباس لوں، کیا کروں، اس سے پورے ڈسکشنز ہوں گے۔ جیسے جیسے رمضان اپنے طول پر، اپنے جو ہے معیار پہ، اپنی بلندی پر چڑھتا جائیں گا، ویسے ویسے ہم عبادتوں کو چھوڑ کر دوسری فکروں میں لگے رہیں گے۔ اسی طرح عید کی فکر پھر ہوگی عورتوں اور مردوں دونوں کو، کہ عید کا دن ہے، لوگ آئیں گے تو گھر کا ڈیکوریشن برابر ہو، گاڑیاں صحیح سے کھڑی ہو، گاڑیاں دھل کر آ جائے، گھر صاف ہو میرا، اور شیرخرما سب سے اعلیٰ معیار کا ہو۔ لوگ گرم بناتے تو میں ٹھنڈے کی پریپریشن کروں، یہ سال کی ٹھنڈا شیرخرما پلائیں گے ہم، اور تمام تر یہ باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہے، چاہے کوئی بھی آدمی، عوام اور خواص، علماء اور جہلا، سب شامل ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اب کوئی کہنے نہیں میں ایسا نہیں ہے، تو 1-2 باتوں کو آپ چھوڑ کر باقی سب باتیں ایسی ہوں گی کہ شیرخرمے کے بدلے جوتے کے لیے پریشان ہوں گے، جوتے کے بدلے زیور کے لیے، زیور کے بدلے لباس کے لیے، شرٹ کے ہیں تو پینٹ کے لیے پریشان ہوں گے، ٹیلر کون سا، بس یہی سب چلتا ہے۔ رمضان آیا تو یہ تمام فکریں ہمارے اطراف جو ہے ایک بادل بنا کر گھومتی ہیں۔ آئیے اس سے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے رمضان کیسے ہوتے تھے، یہ معیار ہے ہمارے لیے رمضان کا۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، مانا تیار ہو جاتے، مانا ریڈی ہو جاتے کسی ایونٹ کے لیے۔ اس طرح سے کوئی ایک بہت بڑا اگر واقعہ ہونے والا ہو تو آپ کیسا کمر بستہ تیار ہو جاتے کہ صحت کا خیال رکھو، فلاں کام کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، ہر سال کی تجارت ہے، اس میں فلاں ہوتا ہے، یہ چیز خیال رکھو، جس میں کوئی تکلیف نہ ہے نا، خیال رکھتے۔ حج کو جانے کو آپ نے نمبر لگایا تو صحت کا خیال رکھو، بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھو، اگر آپ کو شوگر ہے تو اس کے لیے کچھ کر لو، دواؤں کا انتظام کر لو۔ ایک مہینہ، ایک موسم، ایک چیز اور ایک ایونٹ، کسی ایک موقع سے پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی رمضان آتا تو کمر بستہ ہو جاتے، صدقے خیرات کے لیے تیار ہو جاتے، روزوں کے لیے تیار ہو جاتے، قیام اللیل کے لیے تیار ہو جاتے، ذکر و اذکار کے لیے تیار ہو جاتے، تلاوت قرآن میں اضافے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ہر قسم کی عبادتی تیاریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی ہوتی، اس لیے کہ جیسا استاد ہوتا ہے ویسے تلامید اس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات اگر استاد کی تیاریاں ایسی ہیں، تلامید اس کے اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہی ہوں گے۔ صحابہ کا بھی یہ معمول تھا۔ تو رمضان آ رہا ہے تو ان کے ذہنوں میں عبادتیں گھوم رہی ہیں، عبادتیں کیسے کریں گے گھوم رہی ہے، کیسے وقت نکالیں گے وہ دیکھا جا رہا ہے، تجارت تو کیسے تھوڑا سا کم کر کے وقت زیادہ لگایا جائے وہ دیکھ رہے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام، راتوں کی نماز کا کیسے کریں، دن میں تلاوت قرآن کا کیا معاملہ ہو، ذکر و اذکار میں کتنا وقت عام دنوں سے میں زیادہ دے پاؤں گا، کیسے اپنے رب کو راضی کر پاؤں گا، کیسے میرے روزے مکمل ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو، کوئی کمی نہ آئے، اس کی تیاریوں میں صحابہ لگ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگ گئے، امہات المومنین لگ گئی، صحابیات لگ گئی، پورا سماج اور پورا معاشرہ یہی تیاری میں لگا ہے کہ رمضان میں کیسی عبادتیں ہو، کیسے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کروں۔ یہ تھی ان کی تیاری اور یہ ہے ہماری تیاری۔ کتنا فرق ہے دونوں کے اندر؟ ہماری تیاری میں سوائے دنیا کے اور کچھ بھی نہیں، اور ان کی تیاری میں سوائے آخرت کے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اب گھر کو رنگ کیسے دوں، یہ جو چھت ڈالا ہوا چھت کیسے بدلوں، پانی ٹپکتا ہر سال، عموماً چھت کھجور کے پتوں کے ہوتے جس میں پانی بھی گر جاتا تھا بارش کے اندر۔ اسی طرح جو ہے مسجد کا کیسا حال احوال، یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ 5-5 دن مسجدوں کی تیاری کر سکتے ہیں، پہلے کر لیجئے رمضان سے، رمضان نہیں ہے تیاریاں کرنی، گھر کو رنگ کر سکتے ہیں، رمضان سے پہلے کر لیجئے، رمضان ضروری نہیں، یہ تو عبادت کا موقع ہے۔ تو یہ ایک موسم آ رہا ہے ہمیں، ایک بہترین موقع ہمیں مل رہا ہے، ایک زبردست جو ہے ایک مہینہ آ رہا ہے، لیکن اس مہینے کی آمد پر سوائے دنیا کے ہمارے ذہنوں میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ یاد رکھیے، میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے ذہن میں بھی اور آپ کے ذہن میں بھی، کوئی مستثنا نہیں ہے، کوئی ایکسپشنل نہیں ہے، کوئی اس سے چھوٹ نہیں پا رہا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں رمضان کی وہ حقیقت ہم نے نہیں جانی، وہ اہمیت نہیں جانی جو اس کی اصل تھی، اصل ہے، اور کیوں ہمارے ذہن میں تمام کی تمام صرف دنیا بھر گئی آخرت چھوڑ کر کہ اس مہینے کو آخرت کی نجات کا مہینہ بنا لو، یہ ذہن میں نہیں آتا ہمارے ذہن، اس مہینے کو خوب کھانے پینے کا مہینہ بنا لو،
یہ بات دل پہ ہاتھ رکھ کر کہی، ایسا کون سا شخص ہے جس نے رمضان میں روزے رکھا اور اس کا وزن رمضان کے بعد کم ہوا ہو؟ نہیں ملیں گے آپ کو کوئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت برکت آ گئی تھی کھانے میں کہ تھوڑے میں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی سوا کھانے پینے کی ہم لوگ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ کسی کہنے والے نے بڑا خوب کہا تھا، مسلمانوں پہ طنز کرتے ہوئے، غیر مسلم تھا، عیسائی، کہا کہ رمضان از ناٹ دا منتھ آف فاسٹنگ، اٹس دا منتھ آف فیسٹنگ۔ رمضان مسلمانوں کے لیے روزے کا مہینہ نہیں ہے، وہ خوب کھانے پینے کا مہینہ ہے، فیسٹنگ، خوب ہر روز۔ دیکھیے رمضان آتے ہی بھوک کے نام پر سوا کھانے کی کچھ بھی نہیں کرتے، ایک کھانے کو صرف پہلے کر لیتے ہیں، تاخیر سے ہوتا ہے، چھوٹتا تو کوئی کھانا نہیں ہے ہمارا۔ ایک کھانا جلدی ہو جاتا ہے جو صبح کا ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا تھوڑا تاخیر، اتنا ہی بولیں گے نا، اتنا ہی ہوتا ہے نا۔ وہ صبح کا کھانا جس کو سحر کہتے ہیں، وہ اتنا کھا لیتے کہ میں سمجھتا 2-4 دن آدمی آرام زندہ رہے گا بغیر کھائے کے۔ اور وہ افطار جس کو افطار کہتے ہیں، افطار کے نام پر پورا ایک بڑا کھانا ہوتا ہے، پھر اس کے 15 منٹ بعد پھر ایک کھانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک نماز کے بعد پھر ایک کھانا ہوتا ہے۔ بازار سے آتے آتے گھر میں آباد کیا بچا فریج میں سب نکالو، اب وہ بھی کھا لیں گے۔ پھر سحر میں تیاری الگ ہے کھانے کی۔ تو فاسٹنگ کا ہوا، فیسٹنگ ہی ہوا، خوب تیاریاں ہو رہی، خوب منایا جا رہا ہے، روز خوب کھایا جا رہا ہے، بازار سجے صرف کھانے اور پینوں سے اور لباس۔ جبکہ ہونا یہ چاہتے کہ رمضان آتے لوگوں کو اندازہ ہو جائے، قوموں کو اندازہ ہو جائے کہ مسلمان عبادت کی تیاری میں ہے۔ اب تم کو دنیا میں نہیں ملیں گے، اب بازاروں میں نہیں ملیں گے تم کو، یہ اب ان کا معاملہ الگ ہو گیا۔ اب یہ کم از کم 1 مہینہ بہت زیادہ عبادت کریں، اور وہ عبادت رسمی نہیں ہوں گی ان کی۔ جب یہ 1 مہینہ عبادت کریں گے اس کا اثر سال بھر پاؤں گے تم ان کے اوپر۔ ورنہ ہماری رمضان کی عبادتیں بھی رسمی ہیں، کسٹمری ہے۔ وہ کیسے؟ غیر مسلموں میں جو اٹھا بیٹھا ہو، جو غیر مسلموں سے تعلقات رکھتا ہو، وہ میرے سے اچھی گواہی دیں گا اس مسئلے کی کہ جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، غیر مسلم تاجر، غیر مسلم لوگ ایک دوسرے سے مشورے کرتے، بات چیت کرتے، دیکھو کون کون سے مسلمانوں پہ ادھار رہ گیا اور پیسہ یہ مہینے میں لے لو، یہ دھوکہ نہیں دیتے اس مہینے میں۔ اگر رمضان بھر مسلمانوں کو مال سپلائی کرتا رہا تو وہ ایک دوسرے کو فون کر کے بولتے رمضان ختم ہونے سے پہلے دیکھ ان کا پوتر مہینہ ختم ہو رہا، اس سے پہلے لے لے، اس کے بعد سال بھر دیکھو دھوکہ دینے والا ہے، تو ابھی لے لے اس سے جو لینا ہے۔ تو فوراً وہ بولتا بھائی یہ 3-4 تاریخ سے پہلے میں کو ہونا پورا معاملہ، اس مانو عید آ جائیں گی نا تو مسلمان پھر دھوکے باز بن جائیں گے جیسے پہلے تھا، پھر جھوٹا بن جائیں گے جیسے پہلے تھا، پھر جو ہے دغا بازی کریں گے ایسے پہلے کر رہا تھا۔ تو گویا اس مہینے کو ہم رسمن مناتے ہیں، کسٹمری کی بات، جھوٹ مت بولو، نظروں کی حفاظت کرو، دین کو اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لو، یہی ہوتا ہے نا، رسمی کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر ہوتا ہے نہیں۔ رمضان میں ایک مرتبہ ایک بازار سے میرا گزر ہوا اور چاند دکھ چکا تھا، تو ہوا یوں کہ 4-5 دکانیں تھی، ان کا زیادہ بزنس چلتا ہے اس رات جب چاند دکھ جاتا ہے، حجام تھے بیچارے، تو وہ کال کرتے رہتے ہو، کمپٹیشن رہتا ہے بھائی آ جاؤ ادھر، ادھر اٹریکشن دیتے نا۔ تو ایک حجام نے مجھے آواز دے دی کہ بھائی آ جائیے ادھر، چاند دکھ گیا۔ ٹھیک، میرے ہولیا دیکھ کر اس نے کہا چاند دکھ گیا، دوسرا سننے لگا ارے یہ رمضان کے مسلمان نہیں ہیں، یہ تو رمضان میں اتنی بڑی داڑھی نہیں ہوتی نا آدمی کی، تھوڑی بڑھتی سے رمضان، یہ رمضان کے لوگ نہیں ہیں۔ پھر وہ غیر مسلم تھا، سمجھاتے ایک ویسا نہیں رہتا، یہ جو بڑھ جاتی نا جس کی، یہ پرماننٹ رہتے، ان کو نہیں بولنا کبھی بھی یہ چڑھ جاتے ایسا کرے۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی رہتی نا وہ ٹیمپر رہتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں رمضان کا بھر رکھ کر پھر کاٹ کرتے۔ تو دیکھیے اس میں کیسی چھوی چھاپ اس پہ پڑی ہوئی غیر مسلم پر کہ رمضان کا مہینہ ان کے لیے تقوی کا بات کا نہیں ہے۔ اب لیکن اس میں ایکسپشنل کیس ہم جیسے لوگ تھے تو اس نے کہا ان کو نہیں بلانا، یہ چڑھ جاتے ہیں لوگ، ان کو بلایا تھا، ٹھیک ہے یہ رمضانی نہیں ہے۔ کیسی چھوی ہم دنیا کو پیش کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنی کارکردگی سے۔ دیکھیے نا کہ اگر غیر مسلم خواتین ہیں، ویسے مسلم خواتین بھی کوئی محفوظ نہیں خود ہمارے محلوں میں، لیکن غیر مسلم خواتین ہیں تو رمضان کا مہینہ بڑی اطمینان سے گزرتی کہ مسلمان اب چھیڑنے والا نہیں، کم از کم اس مہینے کے حد تک محفوظ ہے۔ لیکن یہ مہینہ گزر جائے گا تو اس کو پتا ہے وہ راستہ بدل لیتی ہے پھر۔ تو ایسا رسمی کیوں منایا اس رمضان کا؟ وہ اثر کیوں نہیں رمضان دکھا ہماری زندگی میں جو اس کا مقصد تھا؟ اللہ رب العزت نے رمضان کا مقصد بیان کیا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں، جو کہ رمضان کے اندر روزے چونکہ رکھتے تو روزے کا مقصد بیان کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کرو۔ کیا مقصد ہے روزوں کا رمضان کا؟ سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ کافروں سے خطاب نہیں کر رہا ہے، اہل کتاب سے خطاب نہیں کر رہا ہے، مشرکین سے خطاب نہیں کر رہا ہے، ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ایمان لانے کا، ختم، باقی کس سے خطاب نہیں اللہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔
ہم نے صرف تم پر روزے فرض نہیں کیے، تم سے پہلی امتیں بھی روزے رکھتی تھی، ان کو بھی ہم نے یہ عمل دیا تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگ روزے رکھتے تھے، لعلکم تتقون، اس کا مقصد یہ تھا کہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو، پاس و لحاظ اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے۔ یہ بڑی اصل چیز ہے، یاد رکھیے، یہ بہت اہم چیز ہے تقوی اللہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ تقوی کا کیا معنی ہے، بہت اہم چیز ہے، ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص اتنا بھی کسی کہہ دے کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے۔ ایک مرتبہ ایک بات ہوئی، ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص، ایک نوجوان نے خواہش کی ایک شخص سے کہ میں لوگوں سے کچھ خطاب کرنا چاہتا ہوں، لوگوں سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسے ایک موقع دیا کہ آؤ لوگوں سے بیان کرو، لیکن اس میں ہمت نہیں تھی، ڈر تھا، چونکہ ہر کسی میں وہ جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بات کر سکے۔ وہ نوجوان چڑھا اور صرف اتنا کہا، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اور اتر گیا، کہا بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکتا، مجھ میں ہمت نہیں۔ لیکن دیکھیے اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک پیغام پہنچا دیا، اللہ سے ڈرو، اس سے بڑا پیغام کوئی نہیں کیا، ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو قرآن میں دہرایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے اللہ کا ڈر تقوی اختیار کرو، اور بار بار اس جملے کو دہرایا۔ تو اللہ کا تقوی سمجھیے، اس بات کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کہیں گے اتنا سا مقصد، عظیم مقصد ہے۔ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، دین اور شریعت اور جو ہے دنیا کے اندر وہ فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پہ آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، حرام حلال کی تمیز کرتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ اور تمام وہ خصلتیں رذیلہ جس کو کہتے ہیں، بری خصلتیں، ان سے احتیاط کرتا ہے، اور وہ خصلتیں حسن خلق کہتے ہیں، اچھی اخلاق، اچھی باتیں، اچھی خصلتیں، اچھی عادتیں اپنے نفس میں پیدا کرتا ہے۔ اس کے ہر عمل سے چھلکتا ہے کہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے، اور ہر بار آخرت اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ یہ کروں گا تو اس کا اثر آخرت پہ کیا ہوگا، یہ کروں گا تو اس کا آخرت پہ اثر کیا ہوگا۔ تو اللہ کا ڈر بڑی عظیم چیز ہے، اور یہ ایک مہینے کا پیریڈ، 29 دن یا 30 دن بولیے، شرعی اعتبار سے ایک مہینہ ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک مہینے کا جو پیریڈ دیا گیا، یہ جو وقت ہے، یہ تقوی اختیار کرنے کا وقت ہے، یہ تقوی کو سیکھنے کا وقت ہے، یہ تقوی کو اپنی نفس میں ڈالنے کا وقت ہے، اور سارے سال پھر اس کا اظہار کرنے کا وقت ہے۔ یہ نہیں کہ رسمی طور سے پورا مہینہ میں نے تقوی اختیار کر اور پھر چھوڑ دیا۔ اندازہ لگائی، جو انسان ایک مہینہ تقوی اختیار کر سکتا ہے، ایسے کیا ہو گیا ایک مہینے بعد جو اس نے اچانک تقوی کو اتنا زبردست انداز سے چھوڑا، سوائے اس کے کہ اس نے اس کو اہمیت نہیں دی ہوگی، رسمی طور سے یہ کام کیا ہوگا۔ جو شخص ایک مہینے تک 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، ایسا کیا ہوا اس سے 31ویں دن یا 30ویں دن روزہ، مطلب رمضان ختم ہونے کے بعد، مہینہ ختم ہونے کے بعد، کہ اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی اور وہ ایک بھی نمازیں نہیں پڑھتا، سوائے اس کے کہ جو مہینہ گزرا اس نے اس کو بغیر تقوی کے گزارا، بغیر اس کے صرف رسمی دکھاوے کے لیے سب کام۔ 30 دن ٹریننگ کے بعد بھی اگر کوئی ایسا کرے تو عجیب بات ہے، وہ چیز پیدا نہیں ہو سکی ہم میں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، ایک حقیقت بیانی تھی ان کی، اور آپس میں مجھ سے کچھ شیئر کر رہے تھے، بتانا چاہ رہے تھے کہ کیا ہوا۔ وہ کہنے لگے، ہم نے لوگوں کو اپنی درسگاہ میں بہت تعلیم دی، اور جب ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں اس درسگاہ کے اندر تو ہم ان کی پوری رپورٹ تیار کرتے ہیں۔ جب اس درسگاہ سے لوگ جاتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ رپورٹ دیں، اور جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جب تک لوگ ہمارے پاس موجود تھے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور تمام ذکر و اذکار کرتے تھے، دینی معاملات کرتے تھے، لوگوں کی جو ہے خیر خواہی کرتے تھے، لیکن جو ہی وہ جس دن ہماری درسگاہ سے نکلے جو رپورٹ آتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر اگلی بار درسگاہ میں آ کے ہی جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اور تمام کام کرتے ہیں۔ کہا ہم وہ چیز نہیں پیدا کر سکے ان لوگوں کے اندر جو مطلوب تھا، اللہ کا ڈر جو وہاں بھی ہو جب درسگاہ میں ہو اور وہاں بھی ہو جب وہاں سے نکل جائے، ہم وہ نہیں پیدا کر پا رہے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اور واقع میں ایک جس کو کہیں گے ایک درد بھرا ان کا جو ہے یہ ایک دکھ تھا جو انہوں نے پیش کیا کہ ہم نہیں پیدا کر سک رہے وہ فطرت، وہ صفت لوگوں کے اندر، اس لیے کہ وہ تقویٰ غائب ہے ہماری زندگی میں سے۔ وہ جب نہیں ہوتا ہے تو رسمی ہوتی ہے چیزیں، تو جو تقویٰ ہم رمضان میں اختیار کرتے ہیں نا وہ رسمی ہے، اگر وہ حقیقی تھا تو اس کا اثر زندگی بھر چھلکتا، سال بھر تو چھلکتا ہی، زندگی بھر چھلکتا، اور اگلے سال تک جو کوتاہیاں ہوتی پھر وہ رمضان آپ کو فریش کر دیتا، ریفریش کر دیتا، آپ کی اصلاح کر دیتا اور ایک بہترین انسان بنا دیتا۔ اور لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا، رمضان آ رہا ہے اور جا رہا ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے، بس کتنے پتہ نہیں زندگی میں ہمارے گزر گئے، اللہ ہی رحم کرے، پتہ نہیں اگلا ہم پاتے ہی یا نہ پاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ رمضان اس کی تیاری کر لیجئے اور پرماننٹ چینج کے ارادے کیجئے، ایک مکمل طور سے ایک بنیادی تبدیلی، پرماننٹ چینج لائف کے اندر میرے، اور رمضان ہے ہی اس کے لیے، دیا ہی گیا اس کے لیے کہ ایک مکمل تبدیلی انسان کے اندر لا دے، ایک مہینہ کے اندر
اور جب مہینہ بھر انسان نمازیں پڑھے اور صرف فرض بھی پڑھے تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، 30 دن پڑھتا ہے 150 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ 150 بار کسی عمل کو دہرانے کے بعد کیا پھر وہ عمل بھول سکتے ہیں آپ اتنے آسانی سے؟ کہ ایک چاند دکھا تو مسجد میں جگہ کی کمی ہو گئی، اور ایک چاند دکھا تو مسجد کی صفیں ایسی ویران ہوئی کہ اگلے سال تک سے ترس رہی ہے کہ لوگ آ کر کھڑے ہو اس کے اوپر، ہے نہیں ہے یقین؟ تو گویا مسلمان نے رسمی منایا اس رمضان کہ ایسی کوئی مسجد نہیں ہوتی شہر اور گاؤں میں جو رمضان کی 1 تاریخ جب چاند دکھ جاتا ہے، پہلی تراویح ہوتی ہے، دوسری تراویح ہوتی ہے، اس میں جگہ پڑتی ہے، سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں، راستے بند کرنے پڑتے ہیں، وضو خانوں پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں، طہارت خانوں کے پاس نمازیں ہو رہی، چپلیں ہٹا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اسی کے بعد ایک اور چاند دکھتا ہے جو کہ شوال کا چاند ہوتا ہے، عید کا چاند بولتے ہیں اسے۔ اس عید کے چاند کی عشاء اور اس رمضان کے چاند کی عشاء کا فرق یہ بتاتا ہے کہ مسلمان نے رمضان رسمی منایا، حقیقی نہیں منایا۔ اگر حقیقی مناتا تو 150 بار جو عمل اس نے کیا مسجد میں جا کر ہر روز 5 بار، اتنے جلدی نہیں بھول سکتا اس عمل کو، اتنے جلدی کوئی انسان نہیں بھول سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر آپ اکاؤنٹنٹ ہیں یا ایک ایسا کام کرتے اس میں آپ کو بہت لکھنا پڑتا ہے۔ جب انسان لکھتا ہے تو خطائیں، غلطیاں ہوتی ہیں، پین پھسل گیا، غلط چیز لکھ دی، غلط نام لکھ دیا، 1 صفر زیادہ ڈال دیا اکاؤنٹ کے اندر، ہاں ہوتا ہے نا ایسی غلطیاں، 1000 کی جگہ 100 لکھ دیا۔ اور سمجھ لیجیے آپ کے علاقے میں ربر کی ایجاد نہیں ہوئی ابھی، تو کیسی آپ پریشانی میں رہتے ہوں گے جب غلطی ہوتی ہوگی، کیا کرے یار، چھوٹی موٹی غلطی تو کٹ کر دی جائیں گے، لیکن بڑی غلطی سے ایک پورا پیراگراف، ایک پورا جملہ غلط لکھ دیا تو کتنا مشکل ہوگا کٹ کرنا۔ تو اس سہولت کے لیے ایک ربر ایجاد کیا گیا کہ بھائی جب غلطی ہو جائے تو ربر سے کیا کر لیا کرو، مٹا لیا کرو، اس کو رب کر لیا کرو۔ آپ کو ربر دیا گیا، آپ نے ربر لے لیا، بڑے خوش۔ اس کے بعد تھوڑے دن تو آپ وہی عمل کرتے رہے جو ربر کا اصل مقصد تھا، غلطی ہو تو مٹا لو، لیکن اس کے بعد آپ نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ ربر اس لیے دیا گیا کہ غلطی کرو، اور پھر آپ غلطیاں کرنا شروع کرے خزدن، اور بعد میں ربر سے مٹا رہے ہیں، خزدن کر رہے ہیں اور بعد میں ربر سے مٹا رہے ہیں۔ بس یہی مسلمان کا حال ہے۔ رمضان دیا گیا مغفرت کے لیے، لیکن ہر مغفرت کے دعوے کو، ہر مغفرت کے وعدے کو جو اللہ رب العزت نے اس امت کو کیا ہے، اس مغفرت کے وعدے کو امت مسلمہ نے گناہ کرنے کا لائسنس سمجھا ہے۔ حج کر لو تو ایسی مثال ہے اس شخص کی جو حج مبرور کرے، ایسا حج کرے جو قبول ہو جائے اللہ کو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا ہے نا۔ اللہ کا وعدہ ہوا حج کرنے والے کے لیے، اس کی مغفرت ہے، اس کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ اس وعدے کو ہم نے کیا معنی میں لیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حج کر کے آؤ اور گناہ کرو، پھر اگلا حج کر لیا، ہے نا۔ ہر اللہ کے وعدے کو، حج کے اور دعوے کو مغفرت کے، ہم نے یہ دعوت نامہ سمجھا گناہ کرنے کا۔ تو رمضان جب آیا تو رمضان کو ہم نے سمجھا اس مہینے میں ہم گناہ دھو سکتے ہیں، یقیناً دھو سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو رسمی دھویا کہ رمضان کے مہینے میں گناہ دھو اور پھر رمضان کے بعد سے شروع کر دو۔ اگلا رمضان آئے گا پھر دھو، پھر رمضان کے بعد پھر شروع کر دو، اور اگلا رمضان آئے گا پھر دھو، اور اس کے بعد پھر کر دو۔ اسی وجہ سے یہی حالات کو دیکھ کر شاید وہ مثال بنی کہ 100 چوبے کھا کر بلی چلی۔ آپ سمجھتے ہیں کیا بولا؟ مطلب بہت اپنے آپ کو گناہ میں ڈال دیا، ہزاروں لاکھوں کو لوٹ لیا، اور پارسا بننے کے لیے پھر ایک عبادت کر کے آ گئے، اور آنے کے بعد پھر وہی گناہ میں ملوث۔ تو ہر اللہ کے وعدے کو مغفرت کے ہم نے گناہ کا لائسنس سمجھا ہوا ہے۔ ارے اس کا مطلب تمہارے گناہ معاف ہو گئے، ماشاءاللہ حج کر کے آ گئے، اور پھر اب کرو نا نئے گناہ۔ پھر اچھا اس کا مطلب یہ، اور مولوی صاحب نے بولا پچھلے پورے معاف ہو گئے، مطلب آپ تم کر سکتے ہو۔ اللہ کے بندوں کے حق کبھی معاف نہیں ہوتے، حتیٰ کہ اللہ کے بندوں کے حق اللہ بھی نہیں معاف کرتا۔ مطلب میرے کو ان سے معافی مانگنا پڑیں گی ذاتی طور سے، اور وہ چیز دینا، وہ وعدے پورے کرنا پڑیں گے جو کیے تھے۔ تو رمضان پھر مغفرت کا ایک مہینہ آ رہا ہے، لیکن اس مغفرت کو پھر ہم نے سمجھا یہ گناہ کرنے کا لائسنس ہے، گناہ کرنے کے لیے وجہ ہے رمضان۔ اب رمضان گزار لیا، نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھا، زکات دی، حج کیا، اس کا مطلب یہ، عمرہ کیا، اس کا مطلب یہ کہ اب نئے گناہ کرنا ہے مجھے اگلے سال۔ تو رمضان ایک ایسا مہینہ اپنے لیے بنا لیجیے جو ایک پرماننٹ چینج، ایک ایسی تبدیلی میری زندگی میں لائے کہ میں واقعی میں پلٹ جاؤں، پورا رمضان مجھے جو ہے پھیر دے، ایک عجیب انسان بن جاؤں رمضان کے بعد۔ تو کوشش کرے اس رمضان کو وہی رمضان اپنے لیے بنا لوں میں جو میری زندگی کو تبدیل کرتا۔ اور اس کے بعد لوگ کہیں یہ رمضان سے پہلے ایسا تھا، اس میں چند ایسے گناہ تھے، سبحان اللہ ماشاء اللہ چھوڑ چکا ہے رمضان کے بعد۔ 30 دن جب عمل کیا تو کیوں نہیں چھوڑیں گا ایک انسان؟ اور فلاں اس میں کمیاں تھی، ماشاء اللہ وہ کمیاں ختم ہو چکی ہے۔ پہلے 3 وقت نماز پڑھتا تھا، اب 5 پڑھتا ہے۔
اگلا رمضان آیا، دیکھو پچھلے رمضان تک یہ بے نمازی تھا، پچھلے رمضان نمازی بنا، اس رمضان اس نے تو نوافل کا بھی اہتمام شروع کر دیا، اب تو زیادہ دیر تک مساجد میں ہوتا ہے۔ پھر اگلا رمضان آیا، ارے یہ پچھلے رمضان تک فلاں تھا، اگلے رمضان یہ تبدیلی، یہ آپ دیکھو ماشاءاللہ فلاں کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو بتانا یہ تبدیلی میرے اندر آئی، دیکھیے رمضان گزر، نہیں، یہ اندر ہوں گی، اپنے اندر لوگ محسوس کریں گے اس چیز، جیسا لوگوں نے محسوس کیا نا ہماری برائی کو، کہ رمضان کی ایک رات پہلے رمضان شروع ہوا، چاند رات ہوئی، چاند رات تک انسان جو ہوتا ہے اس مغرب تک، اور چاند رات کے بعد جو انسان ہوتا ہے وہ فرق محسوس کرتے ہیں لوگ، رومال ڈالا ہوا ہے، داڑھی خوب بڑی ہو چکی ہے، ہاتھ میں کبھی کا تسبیح ہے، آنکھوں کے اندر سرما لگا ہے، نظریں پوری نیچی ہے، دھوکہ دینے کوئی معاملہ نہیں ہے، گالی منہ سے نکل بھی رہی تو منہ بند کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ، گالی نکل گئی، یہ ہو رہا ہے۔ اور جیسے ہی ایک چاند پتہ نہیں کیا فرق لاتا ہے، واقعی میں چاند میں اگر یہ خوبی ہے تو ہم دعا کریں گے ایسا چاند نکلے ہی نہ، جو اتنی تبدیلی لاتا ہے۔ وہ چاند کا دکھنا پوری کایا پلٹ گئی، کہ لوگ جس کو بڑا بھائی سمجھ رہے تھے وہ خود حقیقت میں وہی تھا، چونکہ اس کا حیت ہی بدل گئی، رومال اس کا غائب ہو گیا، لباس اس کا تبدیل ہو گیا، سنت نوافل اس کی چھوٹ گئے، فرائض کا اہتمام تو بہرحال بہت دور کی بات ہے، رہا ہی نہیں معاملہ ہو۔ اس کے بعد پوری کایا پلٹ گئی، نظروں کی حفاظت ختم ہو گئی، وہی منہ اور گندی زبان چالو ہو گئی، دھوکہ دھڑی پھر وہی ہو گیا، تبدیلی نہیں آئی، تبدیلی نہیں آئی۔ رمضان کا مقصد نہیں، تو رمضان کا مقصد ہے اللہ کا ڈر اختیار کرنا، اللہ کا تقوی، اور تقوی کا ایک معنی شیخ عبد القادر محدث دہلوی جو لیتے ہیں وہ یہ ہے پاس و لحاظ رکھنا، یہ بھی بڑا اچھا معنی ہے تقوی کا، ڈر سے ہٹ کر یہ معنی ہے پاس و لحاظ۔ پاس و لحاظ کس اعتبار سے؟ آپ ایک بس میں سوار ہیں اور ایک بوڑھا انسان اس بس میں سوار ہو جائے تو اس بوڑھے انسان کی عمر کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، پاس و لحاظ۔ ایک کمزور انسان کو دیکھ کر اپنا کھانا آپ اس کو دے دیتے ہیں، اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ تو اپنے رب کا پاس و لحاظ ہے تقوی، کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس کا لحاظ رکھو، جو وہ چاہتا ہے وہ کروں، جو نہیں چاہتا ہے مت کرو، یہ لحاظ۔ تو یہ بھی تقوی کا معنی پاس و لحاظ رکھنا کسی ذات کا، اللہ کا پاس و لحاظ رکھو، ڈر اختیار کرو اس کا۔ تو رمضان کا مقصد اللہ کا ڈر ہے، اور اگر 30 دن ڈر ہم نے اختیار کیا اور 31ویں دن وہ ڈر باقی نہ رہا تو یہ ڈر رسمی تھا۔ رسمی سمجھتے ہیں نا کوئی چیز کسٹمری چل رہا ہے تو ایسا کرنا پڑتا ہے، کیوں نہیں معلوم ہوتا ہے نا، بہت سے کام پوچھے ایسے کیوں کرتے، نہیں معلوم یار بس کرنا پڑتا ہے۔ ویسا نہیں ہونا چاہیے، معلوم ہو مجھے میں کیوں کر رہا ہوں اور اس کے کیا فائدے ہیں اور میں اپنے آپ کو بدل رہا ہوں۔ تو یہ 1 مہینہ ٹریننگ کے لیے، اگر 1 مہینہ کسی شخص کو ٹریننگ دی جائے اور ٹریننگ دینے کے بعد جب اس کو کوئی چیز مکمل ہو جائے، اس کو سرٹیفکیٹ دیا جائے، سند دی جائے کہ آپ مکمل ہو چکے اس فن اور اس فیلڈ میں، اور وہ سرٹیفکیٹ اور سند لیتے دوسرے دن غلطی کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ مدرسہ، وہ اسکول، وہ درست نہیں تھا، انسٹیٹیوشن جہاں اس کی سند ملی یہ غلط تھا، اس لیے کہ یہ تو نہیں کر سک رہا، 31ویں دن فیل ہو گیا ہے نا۔ ویسے مسلمانوں کا حال ہے کہ 30 دن تو ایسا تقوی اختیار کر لیا کہ مجبور ہو گئے لوگ کہنے پر کہ ایسا متقی نہیں ہے ہمارے علاقے کے، اور 31ویں دن جو ہے عید کا دن آیا، ایسی تبدیلی آئی کہ لوگ مجبور ہو گئے کہنے پر کہ ایسا آدمی تو نہیں، اتنا برا ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب وہ 30 دن کا معاملہ پورا دکھاوا تھا، اگر واقعی میں وہ تبدیلی تھی تو 30 دن جو انسان عمل کرے نا وہ زندگی بھر ہو سکتا ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے 30 دن طے کی، چاہتا تھا 3 دن کے روز 3 مہینے کے روزے حکم لے سکتا تھا، رکھنا پڑتے تھے ہم، چاہے تو 6 مہینے کے کہتا تھا رکھنا پڑتے تھے ہم، چاہے ہر مہینے آڑ بولتا تھا رکھنا پڑتے تھے ہم، نہیں کیا۔ اللہ کو مانتا ہی کافی 1 مہینہ، 1 مہینے میں انسان کی کایا پلٹنی بہت ہے۔ جو انسان 1 مہینے حرام چیزوں سے بچتا رہا، حرام چیزیں کھانے، حرام چیزیں پینے، حرام چیزوں کے استعمال سے، تو کیا ہی ممکن اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ بعد میں بھی سال بھر بچتا رہا۔ 1 مہینہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، تو رمضان کو ایک موقع بنا لیجیے اب اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا۔ یہ رمضان آئیں گا بس فلاں فلاں حرام کاریاں مجھے چھوڑنا ہے، فلاں فلاں نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، اگر یہ بھی طے کر لینا اور ہر رمضان کچھ نہ صحیح تو 2 بڑی بڑی نیکیوں میں اضافہ کر لے اور 2 بڑے گناہ بھی چھوڑنے کا طے کر لے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلوب ہے کہ 2 ہی چھوڑے پھر 2 چھوڑے پھر 2، نہیں، مطلوب تو یکا ایک ہے، لیکن کم از کم کچھ نہیں سے کچھ صحیح جو بولتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہاتھ آیا تو کم از کم کچھ ہاتھ آ جائے تو لے لو، غنیمت جانو، تو وہ مثال کے تحت کچھ نہ تو کچھ صحیح، کم از کم 2 گناہ کبیرہ بھی چھوڑ دے تو 10 سال میں بہت بڑے بڑے کبائر، اور انسان بہت زیادہ کبیرہ نہیں کرتا ہے، 10 20 15 20 اس کی زندگی میں ہوتے ہیں، تو 10 سال کے رمضان اس کو ایک اچھا مسلمان اور مومن بنا دیں گے کہ بھائی یہ 2 چیزیں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور دھوکہ دیتا ہوں، اب نہیں، یہ رمضان کی بات نہیں، بندوں کے حق اب نہیں مانوں گا، اور 2 اضافے نیکیوں میں کرنا ہے، نماز کی پوری پابندی ہوں گی اور تلاوت قرآن میں مسلسل کرتا رہوں گا معنی کے ساتھ، ختم۔ اب یہ تبدیلی 2 ہی سوچیے آپ، یہ بہت بڑا چینج لائیں گے، پوری زندگی کا کایا بدل دیں گے، بالخصوص نماز، اس لیے کہ نماز وہ عمل ہے جو انسان کو فحش اور منکر، گندگی، بے حیائی، برائی اور خراب کاموں سے روکتا ہے۔
ٹھیک، تو ایسے اضافہ کرتے رہے تو ہر رمضان 2 گناہ اور ہر رمضان 2 نیکیوں میں اضافہ کرے تو دیکھیے آپ کی زندگی 10 سالوں میں بدل جائیں گی. مطلوب نہیں ہے لیکن کچھ نہیں سے کچھ صحیح کی مثال دے رہا ہوں. مطلب تو یہ کہ رمضان آتے ہی زندگی کا پلٹ جائے. اب جتنی گناہ کے معصیت چھوڑوں اور جتنی نیکیاں ہو سکتے اتنے کروں، یہ میرا ایک منشا ہو، میرا یہ مشن ہو اس کے لیے. تو اب پھر ایک رمضان آ رہا ہے، اس کو مشن بنا لیجیے. رمضان کی فضیلتیں کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلی اہمیت اس مہینے رمضان کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی فرض عبادت روزے کے لیے انتخاب کیا. بس یہی سمجھنے کے لیے کافی اس کی فضیلت کیا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، ہے نا. تو روزے جیسی فرض عبادت کو اللہ رب العزت نے جس مہینے میں فرض کیا وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا انتخاب کیا کہ اس مہینے مسلمانوں تم روزے رکھو.